شام کے قومی کمیشن برائے لاپتہ افراد NCMP کا کہنا ہے کہ دانتوں کی ڈاکٹر اور شطرنج کی سابق چیمپئن رانیا الباسی کے بچے، جو اس وقت کے صدر بشار الاسد کے دور میں ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل اپنے والدین کے ساتھ غائب ہو گئے تھے، ممکنہ طور پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ NCMP نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا، ہم قابل اعتماد اور مصدقہ نتائج تک پہنچ گئے ہیں جو ہمیں اعلیٰ پیشہ ورانہ یقین کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ڈاکٹر رانیا الباسی کے بچے فوت ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کارپولنگ میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔ سواری کا اشتراک کرنے والا پلیٹ فارم سفر کرنے کے سستے راستے تلاش کرنے والے نئے صارفین کی تعداد میں اضافے کی اطلاع دے رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کارپولنگ پلیٹ فارم BlaBlaCar نے کہا کہ توانائی کے بڑھتے ہوئے اس سال 6 لاکھ اضافی ڈرائیوروں کو ایپ پر دھکیل دیا ہے، جو ابتدائی اندازے سے 20% زیادہ ہے، کیونکہ مسافر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جاپان کے وزیر دفاع نے بیجنگ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ان کا ملک ایک نئی عسکریت پسندی میں مصروف ہے، چین کی فوجی توسیع اور شفافیت کے فقدان پر تنقید۔ سنگاپور میں دفاعی سربراہی اجلاس کے آخری دن خطاب کرتے ہوئے شنجیرو کوئزومی نے دلیل دی کہ یہ درحقیقت چین اور اس کے ہتھیاروں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو بین الاقوامی برادری کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہے۔ فرانس میں پولیس نے چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پیرس سینٹ جرمین کی فتح کے بعد ہزاروں افراد سڑکوں پر آنے کے بعد پرتشدد جھڑپوں کے بعد پیرس میں 200 اسی سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ہفتے کے روز کھیل کے لیے فرانس بھر میں تقریباً 22,000 پولیس تعینات کی گئی تھی، جس میں پیرس میں 8,000 پولیس بھی شامل تھی۔ گزشتہ سال مقابلے میں PEZ کی جیت پر بدامنی کے بعد پیرس کی ٹرام لائنیں روک دی گئیں، کئی میٹرو اسٹیشن بند اور بس ٹریفک کو جگہ جگہ روک دیا گیا تاکہ خل کو کم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران سے ضمانت حاصل کر لی ہے کہ وہ جوہد کی ہتھیار تیار نہیں کرے گا، کیونکہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے تہران کو ایک سخت امن تجویز بھیجی ہے۔ اس تجویز میں کوئی بھی تبدیلی مشرق سخت امن تجویز بھیجی ہے اور آبنائے ہرمز کے سمندری اب ضابطہ طور پر ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے مندری راستے کو کھولنے کے معاہدے کو مزید طول دے سکتی ہے، جس میں متضاد بیان بازی اور کبھی کبھار مسلح تصادم کے بھڑک اٹھنے کے باوجود معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے ہفتوں کی کوششوں کے بعد۔ اسلام آباد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے غیر قانونی نقل مکانی اور انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے 2025 میں 39,786 مسافروں کو قانونی انٹیلیجنس پر مبنی نظام کے تحت آف لوڈ کیا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے اتوار کو بتایا، سینئر صحافیوں کے ایک منتخب گروپ سے بات کرتے ہوئے امیگریشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نعمان صدیقی نے کہا کہ مسافروں کو اتارنا، جسے اکثر عوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بنیادی طور پر ایک احتیاطی اقدام ہے جس کا مقصد جانیں بچانا، شہریوں کو بیرون ملک استحصال سے بچانا اور پاکستان کے بین الاقوامی امیج کی حفاظت کرنا ہے۔ ابوجا نائجیریا اوکیبولا نے سوچا کہ ایک زرخیزی سپلیمنٹ جو اس نے آن لائن پایا ہے، اسے حاملہ ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بجائے اسے لینے کے چند دنوں کے اندر وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کا تجربہ سوشل میڈیا پر فروغ پانے والے غیر تصدیق شدہ جڑی بوٹیوں کے علاج میں بڑھتی ہوئی آن لائن تجارت کی عکاسی کرتا ہے۔ بولا اس کا اصل نام نہیں، جو اپنی 40 کی دہائی کے اوائل میں ہے اور اس کے کبھی بچے نہیں ہیں، نے کہا کہ اس نے اس سال کے شروع میں سپلیمنٹ خریدا اور تجویز کردہ خوراک میں اضافہ کیا، دوستوں اور خاندان والوں سے اس کے بارے میں سننے کے بعد جلد نتائج کی امید میں۔ سان انتونیو اسپرس سپر اسٹار وکٹر ویمبانیاما کے ذریعے شروع کیا گیا۔ 2014 کے بعد پہلی بار دفاعی چیمپئن اوکلاہوما سٹی تھنڈر کو 111-103 سے شکست دے کر نیو یارک نکس کے خلاف چیمپئن شپ شو ڈاؤن بک کرنے کے لیے NBA فائنلز میں پہنچا ہے۔ اسپورس نے ہفتہ کو 7 کے بہترین مغربی کانفرنس کے فائنلز کو 4-3 سے اپنا عربیہ فائنلز میں پہنچے، جو بدھ کو سان انتونیو میں نکس کے خلاف شروع ہوگا۔ پولیس نے ہفتے کے روز پیرس میں 280 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جب پیرس سینٹ جرمین کی چیمپئنز لیگ کے فائنل میں فتح کے دوران ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ گزشتہ سال مقابلے میں PSG کی جیت پر بدامنی کے بعد تقریباً 22,000 پولیس پورے فرانس میں اس کھیل کے لیے تعینات کی گئی تھی، جن میں 8,000 پیرس میں بھی شامل تھے۔ سرجری کو آپریشن بھی کہا جاتا ہے اور جس جگہ یہ انجام دیا جاتا ہے اسے آپریٹنگ تھیٹر کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی سرجری کو سنجیدہ سمجھا جانا چاہیے۔ کتنا ہو سکتا ہے اس کا ایک عام پیمانہ ہے، یہ ہے کہ آیا اسے مقامی یا عام اینستھیزیا کے تحت انجام دیا جائے گا۔
پہلے میں ایک ایسا طریقہ کار شامل ہے جس میں طویل مدتی ہسپتال کی بحالی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ مؤخر ذکر کو سرجری کی زیادہ ناگوار نوعیت اور جنرل اینستھیزیا سے صحت یاب ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے کال میں نے بحث کی تھی کہ کس طرح کچھ پاکستانی مورخین نے 1971 کے بعد ریاست کی طرف سے بنائے گئے رجعت پسند قومی بیانیے کو چیلنج کیا، جب ملک کا مشرقی بازو بنگلہ دیش بننے کے لیے پرتشدد طریقے سے ٹوٹ گیا۔ 1971 کے بعد کے بیانیے نے سیاسی اسلام کو بڑھاوا دیا اور اسے 1969 میں سرکاری طور پر نظریہ پاکستان کے نام سے منسوب کیا۔ جب ابی احمد 2018 میں ایتھوپیا کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے افریقہ کی قدیم ترین غیر نوآبادیاتی قوم کے لیے کلین سلیٹ کی پیشکش کی، جو کئی دہائیوں کے سخت ریاستی کنٹرول کی وجہ سے گھٹن کا شکار تھی۔ ان کے پیش رو ہیلیماریم ڈسلیگن نے اپنے تقریباً 6 سالہ دور حکومت میں مضبوط اقتصادی ترقی کی نگرانی کی تھی، لیکن اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے پرتشدد کریک ڈاؤن کے استعمال کا تاریخی نمونہ جاری رکھا۔ اس جبر نے برسوں کے مظاہروں کو جنم دیا اور اس کی حکومت اور عوام کے درمیان تفریق کو بڑھایا، بالآخر اس کے استعفا پر منتج ہوا۔ جب میں نوری نصیر خان کلچرل کمپلیکس میں واقع حال ہی میں قائم کردہ آرٹسٹ کیفے میں داخل ہوا اور ٹرسٹ کیفے میں داخل ہوا تو کوئٹہ کی بھیڑ بھاڑ اور تنگ سپنے غروب آفتاب کے وقت ٹریفک معمول کے مطابق تھی۔ داخلی دروازے پر آرٹسٹ کیفے کے ایک سائن بورڈ نے مجھے 2 چھوٹے علیحدہ باغات کی طرف لے جایا، جس کے سامنے لکڑی کا سبز دعوت کیفے تھا، جہاں 1 درجن کے قریب لوگ 4 گروپوں میں بیٹھے تھے۔ گرمی دنیا کے بہت سے حصوں میں زندگی کی ایک وضاحتی خصوصیت بن رہی ہے۔ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ شہر کیسے بنائے جاتے ہیں، وہ کتنی بجلی استعمال لوگ کب باہر کر سکتے ہیں، اور تیزی سے حکومتیں حق باہر کام کر سکتے ہیں، اور تیزی سے حکومتیں ہنگامی حالات کے لیے کس طرح تیاری کرتی ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی تازہ ترین وارننگ بتاتی ہے کہ ان دباؤ میں شدت آنے کا آن ہے۔ اگلے 5 سالوں میں عالمی درجہ حرارت ریکارڈ کی سطح پر یا اس کے قریب رہنے کی دنیا دہائی توقع ہے۔ اس بات کا قوی مفہوم ہونے سے پہلے ریکارڈ پر اپنے گرم ترین سال کا تجربہ کرے گی۔ بلوچستان میں شورش نے ریاست کے لیے مختلف مسائل کو جنم دیا ہے، جو اب بھی اپنی حرکیات کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ شاید سب سے بڑا چیلنج صوبے میں بدامنی کی وضاحت اور اس میں کردار ادا کرنے والے عوامل کی نشاندہی کرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شورش کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ریاست نوجوانوں پر، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں پر جنہیں وہ بدامنی کی قیادت کے طور پر دیکھتی ہے، انہیں مسئلے کی بنیادی حیثیت کے طور پر دیکھتا ہے، جسے وہ بیانیہ مہمات اور چند ترغیبات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فوری اصلاحات کی تلاش میں اسے تیز رفتار نتائج کی توقع ہے۔ جب یہ کام نہیں کرتے تو یہ ان نوجوانوں کو بدنام کرتا ہے جس پر وہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اصل سٹار وار فلم کی آسکر ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر مارسیا لوکاس اسی سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ جارج لوکاس سے پہلے 3 فلمیں بنانے کے دوران ہوئی تھی۔ خلائی کہانی کی ابتدائی کامیابی کے پیچھے ایک اہم تخلیقی قوت کے طور پر شمار کیا جاتا تھا، جس نے اصل سیریز کو جذباتی گہرائی اور بیانیے کی وضاحت کے ساتھ ڈھالا تھا۔ چیمپئنز لیگ کے فائنل میں آرسنل کے خلاف پیرس سینٹ جرمین PSG کی فتح بعد فرانس بھر میں فٹ بال شائقین اور پولیسوں کے نتیجے میں 400 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ دارالحکومت پیرس میں بس، ٹرین اور ریل خدمات کو متاثر کرنے والی بدامنی کو روکنے کے لیے ہزاروں افسران کو تعینات کیا گیا تھا۔ کوئٹہ پاکستان ریلوے نے ہفتے کے روز بلوچستان سے ٹرین آپریشن دوبارہ شروع کر دیا۔ 3 دن کی معطلی کے بعد سروس بحال کر دی گئی، ریلوے حکام نے بتایا۔ حکام کے مطابق صوبے سے ٹرین آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس کی واپسی سروس بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی، جس سے صوبے اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان رابطہ بحال ہوگا۔ سفارتکاروں کو ہچکیوں کے باوجود حتمی معاہدے کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں۔ دونوں فریقوں کا اصرار ہے کہ وہ کھلے عام تنازع سے بچنا چاہتے ہیں۔ جوہری مسائل کو بعد میں ہونے والے مذاکرات میں نمٹایا جائے گا۔ سابق ایلچی منی اکرم کہتے ہیں کہ فرق مادہ سے زیادہ بیانیہ کے بارے میں ہے۔ واشنگٹن سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اگر مذاکرات کار کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلام آباد امریکہ دستخط کی رسمی تقریب کی میزبانی کا ایک اہم دعویدار ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صبر ہیں، ایران کا عظیم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ گیمبیا کے جھنڈے والے جہاز پر امریکی فوج کی فائرنگ، ایران کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی۔
जंगी सेक्रेटरी ने ईरान पर दबाव डाला कि वो आबनाए हुर्मुज को माहदे के साथ या उसके बगैर खोले। ईरान ने अहम आबी गुजरगाहों से गुजरने वाले जहाज़ों से कहा है कि वो अपनी सदर डोंबी गुजरगाहों को लेकर जाएं अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में किरदार के लिए CDF मुनीर का कहना है कि इस्लामाबाद के साथ सच्ची दोस्ती बढ़ रही है। सिंगापुर, जैसा कि वाशिंगटन और तेहरान के मुज़ाकरातकारों ने हफ्तों से जारी जंग को ख़त्म करने के मुआहदे को रोकने के लिए बड़े इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए काम किया, वज़ीर दिफा पेट हेगस ने हफ्ते के रोज़ खबरदार किया कि अगर मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूक्रेन पर रूस का मुकम्मल हमला एक दूर दराज के खतरे की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन रोमानिया में ये जंग करीब ही है और तेज़ी से ख़तरनाक है। गिलाटी में एक अपार्टमेंट ब्लॉक है जिसकी छत में सुराख है जो उसे साबित करता है। तालवी हुकाम ने अमन आमे और सिक्योरिटी खुदशात का हवाला देते हुए कनी वेस्ट और ट्रियो सिकार्ड के कंसर्ट्स को आगे जाने से रोक दिया है। प्रेफेक्ट साल्वातो रंगीरी ने जुम्मा के रोज ऐलान किया कि ये दोनों वाकयात जो जुलाई में शुमाली शहर इमीलिया में होने वाले हैं नहीं होंगे। मकामी यहूदी कम्युनिटी की तरफ से मगरिब की महफिल को मनसूख करने की दरखास्त के बाद कोलंबिया की वजारत खारजा ने एक्वाडोर के सदर पर अपने आने वाले इंतखाबात में दानिस्ता मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है, जब उन्होंने दाएं बाजू के उम्मीदवार से वादा किया था कि वो महसूलात उठा लेगा। डीनियल नोवा ने जमे के रोज़ कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार अबिलार्डो डिला एस्प्रेला के साथ अपनी बातचीत को इंतजामिया में इंतजार करने वाली एक के तौर पर तैयार किया और कहा कि दोनों तिजारत और सलामती पर एक माहदे पर पहुंच गए हैं। तबी खैराती इदारे मेडिसिन्स ऑफ असोमस ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कॉन्गो में एबोला के तेज़ी से फैलाव ने इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वबा के ऐलान से 2 हफ्तों बाद बात करते हुए MSF के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एलन गोंजाल्स ने कहा कि इतनी जल्दी इतने ज़्यादा केसेस पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुए थे। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अपने फौजी इतिहाद की हिफाजत और दिफा को फ़रोग देने के लिए ज़ेर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे। तवक्का है कि बगैर क्रिबुड इंडरसी तैयार हो जाएगी, अगरचे इस मंसूबे की कल लागत नहीं बताई गई। बरतानिया के वज़ीर दिफा जान हेली ने कहा कि उनकी कौम 150 एकम का हिस्सा डालेगी। हालिया महीनों में यूक्रेन की जंग को मीडिया की कम तवज्जो मिली है। ये इस हफ्ते इस वक्त बदल गया जब एक ड्रोन रोमानिया के शहर गिलाती में एक इमारत से टकरा गया, जो यूक्रेन की सरहद के करीब दरियाए डीन्यूब पर वाक़े एक अहम बंदरगाही शहर है। रोमानिया के सदर निक्सूरडान ने इस वाक़े का जिम्मेदार रूस को ठहराया। पीरस सेंट जर्मीन ने चैंपियंस लीग के फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टीज पर 4-3 से शिकस्त देकर टाइटल बरकरार रखने के लिए कि अपने आसाब को बरकरार रखा, क्योंकि हफ्ते कील काटने वाला मुकाबला इजाफी वक्त के बाद 1-1 से ख़त्म हुआ, जिसने यूरोप के जदीद अजीम खिलाड़ियों में फ्रांस की टीम की हैसियत को मुस्तहकम किया। आर्सेनल के मुहाफिज गैब्रियल ने बुडापेस्ट के पोस्कास एरिना में मतवे साफनोफ के क्रॉस बार पर अपनी स्पार्टकुक को धमाके से उड़ा दिया। उसकी कमी ने PSG को ट्रॉफी बरकरार रखने वाले पहले क्लब के तौर पर तस्दीक कर दी, जब से रियल मैड्रिड ने 2016 से 2018 तक अपना 3 साला दूर मुकम्मल किया। अमरीकी कांग्रेस के सामने एक बिल में एक शख्स अमरीकी और इस्राएली फौजों को एक दूसरे से कहीं ज्यादा करीब से बांध सकती है। हथियारों की तहकीक, पैदावार और टेक्नोलॉजी पर उनके ताउन को मजीद गहरा कर सकती है। ये तजवीज़, जिसका उन्वान है अमेरिका टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन उनिशी E2, हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के माली 2027 नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के सेक्शन 264 के तौर पर जाहिर होता है, जो सालाना अमरीकी दिफाई पॉलिसी बिल है। इंफॉर्मेशन के जरिए देखे गए एक मेमो के मुताबिक मीटा AI से चलने वाला लॉकेट तैयार कर रहा है, जिसकी जांच अगले साल शुरू करने का इरादा रखती है। यह डिवाइस मुमकिन तौर पर लिमिटलेस के काम पर बनेगी। एक AI डिवाइस स्टार्टअप जिसे मेटा ने 2050 के आखिर में हासिल किया था। स्टार्टअप ने एक AI पेंडेंट बनाया जिसे सार्फिन अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी कमीज के साथ जोड़ सकते हैं या हार के तौर पर पहन सकते हैं। इस वक्त मीटा ने कहा कि हुसूल इसे आई से चलने वाले पहने बनाने के लिए हमारे काम को तेज करने की इजाजत देगा। माइक्रोसॉफ्ट के गैथअप कोपायलट का सुनहरी दौर खत्म होता दिखाई देता है, कम से कम छोटे आदमी के लिए। कंपनी अपने बिलिंग सिस्टम को फ्लेट सब्सक्रिप्शन रेट से टोकन इस्तेमाल करने वाले
سسٹم میں تبدیل کر رہی ہے جس میں صارفین کو کافی زیادہ شرح پر بل دینے کی صلاحیت ہے۔ بڑے اداروں کے پاس اب بھی اس کا رس ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹی کمپنیاں اور کارکن خود کو یہ سوچتے ہوئے پا سکتے ہیں کہ انہیں ماہانہ بجٹ میں توازن کیسے لانا چاہیے۔ تبدیلیاں جو 1 جون کو ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ صارفین درخواستوں کی بنیاد پر کم فلیٹ ریٹ کے بجائے کام کرتے ہوئے کتنے ٹوکن استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد پر چارج کیا جائے گا۔